بہت بہت شکریہ جناب صدر مسعود بٹر صاحب، ہمارے آپ کے سب کے قائد حامد خان صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما تمام نمائندگان بار، بھائیوں بہنوں، آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ یہ ہماری جو تحریک، جو ہمارا کاروان کراچی سے چلا، پھر ملتان پہنچا، اسلام آباد، اس کے بعد پشاور، آج وہ کراچی لاہور آیا ہے۔ لاہور جو ہے، جس طرح گیلانی صاحب نے فرمایا، لاہور جو ہے وہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ یہاں ایک بار وکلا موومنٹ پکڑ جائے تو پھر کوئی بھی فورس اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں مشکور ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا کہ آج یہ کنونشن یہاں ہوئی ہے۔ میرے میڈیا کے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ بتائیں یہ تحریک ہے کس کے لیے، یہ کیا ہے؟ میں ایک جملے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ تحریک صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی حکمرانی کا خاتمہ ہو اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے۔ ہم نے 2007 میں خان صاحب کی، منیر ملک صاحب کی، اعتزاز احسن صاحب کی قیادت میں جو تحریک ہم نے شروع کی تھی، وکلا تحریک شروع کی تھی، وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ قائم کریں۔ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ جو چیف جسٹس کی حکمرانی ہے، یہ کس پہ قائم ہے؟ اس چیف جسٹس کی جو حکمرانی ہے اس کے 3 ستون ہیں۔ نمبر 1، عدلیہ میں جو تقرریاں ہوتی ہیں اس میں ان کے ثوابدیدی جو اختیارات ہیں، جوڈیشل کمیشن کی جو ان چیک ڈسکریشن ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، جو چیف جسٹسز، اسی سے ان کی کمپلیٹ ہیجمنی ہے، منوپلی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جو کیسز کی فکسیشن اور بینچز کو تشکیل کرنے کی جو اختیارات ہیں، وہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے، رولز ریگولیشنز کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، جس طرح عابد زبیری صاحب نے جس کی نشاندہی کی، یہ سو موٹو کے جو اختیارات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم کمپلیٹ ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تقرریوں کی جہاں تک بات ہے، آپ کے سامنے ہے، ایک اب ٹرینڈ بن چکا ہے۔ پچھلی 5 اپوائنٹمنٹس جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں، ساری کی ساری سینیورٹی کے خلاف ہوئی ہیں۔ پہلے آپ نے 4تھے نمبر سے سندھ ہائی کورٹ میں لیا، اس کے بعد آپ نے 26ویں نمبر سے لاہور ہائی کورٹ میں لیا، پھر 5ویں اور 4تھے نمبر سے لاہور ہائی کورٹ میں لیا، پھر سندھ ہائی کورٹ سے آپ نے 5ویں نمبر پہ لیا، پھر آپ کی کوشش تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں 4تھے 5ویں نمبر سے ایلیویشن کی جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپلیٹ پک اینڈ چوز، یہ آربیٹرینس۔ آپ کسی اور ادارے میں اگر اس قسم کی پک اینڈ چوز اور آربیٹرینس ہوتی، آپ 2 سیکنڈ نہیں لگاتے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے میں۔ مگر آپ مزید ہیں کہ ہم اپنے لیے نہ کسی قسم کے پروسیجر ہم پرسکرائب کریں گے، اپنے لیے نہ کسی قسم کی رولز ہم بنائیں گے، نہ کسی قسم کی کرائیٹیریا پہ بات آتی ہے، بار سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کرائیٹیریا طے کریں۔ ارے بھائی، آپ جوڈیشل کمیشن میں موجود ہیں، آپ ضرور بارز کو بلائیں، ان کی جو تجاویز ہیں وہ مد نظر رکھیں، مگر بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کرائیٹیریا طے کریں، آپ آ کے ڈیفائن کریں۔ وہ آپ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ یہاں بالکل گیلانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اپنا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیکھیں،
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے. بات سمپل یہ ہے, ہم نے انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا تھا, بار ایسوسی ایشن کے ووٹ سے نہیں آئے تھے. اسی جوڈیشل کمیشن نے 5 سال پہلے یہ خود فیصلہ کیا کہ یہی سب سے موزوں جج ہیں, یہی سب سے اہل ہیں, یہی سب سے قابل ہیں, اسی لیے ہم پورے صوبے کا ان کو سربراہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ 650 جج کی نگرانی کریں. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو لگتا ہے یہ نااہل ہے, یہ اس قابل نہیں ہے, ہم انہیں سپریم کورٹ لے کے جائیں. 2 ہفتے بعد آپ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے, چلیں ہم انہیں ایڈ ہاک جج کے طور پہ لے جاتے ہیں. اب ایڈ ہاک جج, ایک اور بات سوچنے والی ہے, ایڈ ہاک جج بنایا اس لیے جاتا ہے چونکہ سپریم کورٹ میں اوور ورک ہے, اوور لوڈ ہے, کیسز کا بھرمار ہے, آپ ایک مزید جج کو لانا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں پھر آپ لکھتے ہیں ہم ایسے جج کو لانا چاہتے ہیں جس کی کوئی ججمنٹس نہیں ہے تاکہ وہ ہمیں مزید ججمنٹس دینے میں ہمیں ہیلپ کرے. بہرحال وہ جو منصوبہ تھا وہ فیل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے تقرری کی کوشش کی, وہ بھی فیل ہو گئی. تو جب آپ کے پاس جوڈیشل کمیشن میں جب آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہی تو اس کے بعد تمام جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ تھا آپ نے روک دیا. اب کیوں نہیں پروپوزلز آ رہی؟ لیٹ سے آپ نے 4تھے 5ویں نمبر پہ ویکنسی تو ابھی موجود ہے نا, آج کیوں نہیں کوئی نئی, اگر 4تھے نمبر پہ آپ کا کنسنسس نہیں بنا تو آپ کیوں نہیں سینئر موسٹ چیف جسٹس کا آج نام پیش کر دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آج نام پیش کر دیں. ابھی کیا وہ سارا جو اوور ورک تھا, جو کیسز ایکسیسو کیسز تھے سپریم کورٹ میں, وہ کیا سارے ڈسپوز آف ہو گئے؟ نہیں, صرف یہ ہے کہ نہیں ہم انتظار کریں گے نومبر دسمبر کا, ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری کوئی جوڈیشل کمیشن میں میجورٹی ہو جائے تو تب ہم دوبارہ سے یہ ججز کی تعیناتی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. دس از دا ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری. یہاں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم الیکشنز اس وقت کروائیں گے جب ہماری اکثریت ہوگی. آپ کو دیکھنا ہے ادارے کو کیا ضرورت ہے, ادارے کی کیا نیڈز ہیں, آپ کو بونیفائیڈی طریقے سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. روسٹر کی بات پہ تھوڑی میں بات کروں گا, روسٹر اور فکسیشن کی. دیکھیں ایک یہ ٹرینڈ بن چکا ہے سپریم کورٹ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز ہیں جن کے پاس صرف جاتے ہیں, رینٹ کی اپیلیں جاتی ہیں, حق کے شفا کے مقدمے جاتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ اسپیشلسٹ اسی کام کے لیے ہیں. تمام جو سینسٹیو نوعیت کے آئینی معاملات ہوتے ہیں جن میں کوئی سیاسی کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری آف ججز کے پاس جاتے ہیں. بینچز تشکیل اسی طرح کیے جاتے ہیں, ان کے سامنے مقدمات بھی اسی طریقے سے لگائے جاتے ہیں. اس چیز سے کانفیڈنس جوڈیشری کا کے اوپر شیک ہو رہا ہے. آپ یہاں دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا, پہلے راؤنڈ میں بھی اوریجنل جب کیس چل رہا تھا, اور اس کے بعد ریویو میں کتنی کوشش کی گئی کہ ہم کچھ مخصوص ججز کے سامنے یہ کیس چلائیں, ہم فل کورٹ کے سامنے یہ کیس نہیں لگائیں گے. کتنی ریزسٹنس کی گئی, ججز کو خط لکھنے پڑے کہ بھائی ہم پہلے فیصلے میں شامل تھے, ہمیں دوسرے فیصلے میں آپ کیوں باہر نکال رہے ہیں. واٹ از دا ریشنل؟ کوئی کیسز کی فکسیشن کا کسی قسم کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, کوئی یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ بینچز کیسے تشکیل دی جائیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے چیف جسٹس کی حکمرانی ختم کر کے قانون کی حکمرانی لانی ہے تو آپ کو پھر ان ثوابدیدی اختیارات کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. کیسز کی فکسیشن اب آپ دیکھیں, ایک طرف ایک فیصلہ ہوتا ہے, ایک جج صاحب نے جذباتی ہو کے کچھ جذباتی صحافیوں کو کی کوئی درخواست ٹیک اپ کر لی, سو موٹو اس کا کیس بنا دیا. 2 دن کے اندر لارجر بینچ بنا, 4 دن کے اندر فیصلہ بھی آ گیا. ویری گڈ, ایکسپیڈیشس جسٹس. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے, اس میں ایک پٹیشن میری بھی ہے کراچی بار کی طرف سے.
وہ جو کیس ہے 4 سال سے کبھی پہلے تو لگتا نہیں تھا، پھر لگا 2 دن خان صاحب نے کچھ باتیں کی، اس کے بعد وہ کیس اس کے بعد نہیں لگا۔ آج میری بات ہو رہی تھی کچھ ہماری کراچی بار کے دوستوں سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اب کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب اب وہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ کیس اب ٹیک اپ ہو کے ڈیسائیڈ ہو جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بہت آپٹیمسٹک ہیں، آپ بہت زیادہ نائیو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بھی اسی وقت فیصلہ ہوگا جس طرح اصغر خان کا کیس تب فیصلہ ہوا تھا جب مرزا اسلم بیگ چل کے کورٹ روم میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تب جا کے آپ نے اس کیس میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں شوکت صدیقی کا کیس بھی تب ہوگا جب فیض بھی ریٹائر ہو جائے گا، باجوہ بھی ریٹائر ہو جائے گا، شاید کوئی 8-10 سال میں فیصلہ آئے گا، مگر تب بہت دبنگ فیصلہ آئے گا۔ ایسا دبنگ فیصلہ آئے گا کہ آپ آسمہ جیلانی کیس کو بھول جائیں گے، اصغر خان کیس کو بھول جائیں گے۔ اب اسی طرح یہ 21ویں ترمیم کی بات ہوئی، میں دوسرے کیس کا ذکر کرتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی 23ویں ترمیم کے اوپر، کیونکہ اس میں پہلے 21ویں ترمیم میں 2 سال دیے تھے ملٹری کورٹس کو، 23ویں ترمیم میں 2 مزید سال دیے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے وہ 23ویں ترمیم چیلنج ہوئی، پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی، پورے 2 سال نکال دیے، وہ پٹیشن کبھی لگی نہیں، اس کے بعد انفرکچوس ہو گئی۔ تو جب تک آپ یہ پاور آپ کنٹرول نہیں کریں گے، ریگولیٹ نہیں کریں گے، یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیس چلے گا، یہ کیس کبھی لگے گا ہی نہیں۔ یہ اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، سسٹمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے، تبھی لوگوں کا کانفیڈنس آئے گا جوڈیشری پہ۔ تیسری بات جہاں سو موٹو کی پاورز کا سوال ہے، دیکھیں مجھے تو لگتا ہے اب سو موٹو میں اب بن یوں گیا ہے کہ ایک رات کسی چیف جسٹس کو خواب آتا ہے، اسے خواب آتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ پوری قوم جو ہے وہ ڈیم بنانے کے پیچھے لگ جاتی ہے، کورٹ روم کے اندر جتنے بھی کاسٹ کلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کو حکم دیتے ہیں، حکم صادر کرتی ہے جوڈیشری کہ آپ قانون سازی کریں کہ اس ڈیم فنڈ میں ٹیکسز ہوں، آپ فون کارڈ لینے جائیں تو پہلے آپ ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کروائیں، پوری قوم لگ جاتی ہے ڈیم بنانا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا چیف جسٹس آتا ہے، اس کا خواب کچھ اور ہوتا ہے، اس کا خواب ہوتا ہے کہ ہمیں انکروچمنٹ ہٹانی ہے یا ہمیں ریلوے چلانی ہے، تو ساری قوم جو ہے وہ اسی طرح پیچھے چل جاتی ہے، اور سارے ججز بھی۔ مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلیں اگر واقعتاً ڈیم بنانا ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، تو ایک بار جب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے، ان کے ساتھ بھی رائٹ پہ اور لیفٹ پہ بھی تو 2-2 4-4 جج صاحبان بیٹھتے تھے، وہ بھی تو ڈیم کے فیصلوں میں شامل تھے۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ڈیم پرائیورٹی نہیں رہی، ڈیم ختم ہو گیا، کسی کو شوق ہی نہیں رہا اب ڈیم بنانے۔ اب یہ ہماری پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، نہ ہی ہمارا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، اب ہماری انٹرسٹ کچھ اور ہیں۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب جائیں گے، دوسرے چیف جسٹس صاحب جائیں گے، شاید مجھے نہیں پتا ان کو خواب اگر یہ آ گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ خاندانی منصوبہ بندی ہے، تو سارے ججز جا کے کلینک میں بیٹھ جائیں گے۔ کوئی تو خدا کے واسطے کوئی تو کرائیٹیریا طے کرو۔ خدا کے واسطے کوئی تو کرائیٹیریا طے کرو کہ سو موٹو پبلک امپورٹنس کس چیز کا نام ہے، فنڈامنٹل رائٹس کس چیز کا نام ہے، ہم کب یہ سو موٹو لے سکتے ہیں، کب نہیں لے سکتے۔ یہ اس قسم کی جو حرکات ہیں یہ تو شہنشاہی نظام میں ہوتی ہیں، قانونی ریاست میں، آئینی ریاستوں میں تو ایسے کام نہیں ہوتے۔ دوسری ایک چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گا، آئی نو وقت کم ہے، ریپ اپ کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ان 3 مقاصد حاصل، یہ جو 3 مقاصد ہیں،
چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات کو کنٹرول کرنے کا یہ جو ایجنڈا ہے یہ کیسے کامیاب ہوگا, ہماری تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس کی حکمرانی کے یہ 3 ستون ہیں, یہ جو ان کے 3 ثوابدیدی اختیارات ہیں, یہ ستون ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ماچس کے تنکے ہیں. اگر خدا کی قسم پاکستان کے سارے وکلا یکجا ہو کے پھونک مار دینا تو یہ سب بہ جائیں گے, اڑ جائیں گے. یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سب ختم ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مگر صرف شرط یہ ہے کہ اگر ہم یکجا ہو کے یہ آواز اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ریزنیبل آدمی یہ آ کے آرگیو بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ان ثوابدیدی اختیارات کو آپ بالکل چھوڑ دیں, ہمیں کسی کرائیٹیریا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی رولز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی پروسیجر فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس ہماری اندھیر نگری رہنے دیں. کوئی آ کے آرگیو بھی نہیں کر سکتا. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صلاح الدین احمد یہاں تقریر کرتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے کسی چیف جسٹس سے کسی جج صاحب سے چیمبر میں ملتا ہے, کہتا ہے چھوڑیں سر الیکشن تک یہ باتیں ہیں, سارا رولا آپ پہ ہی حل ہو جائے گا. تو جب وہ صلاح الدین احمد کرتا ہے تو پھر ججز کا جو انسینٹیو ہے, میں خدا کی قسم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود ریزولو کرنا چاہتے ہیں, جوڈیشری میں چاہتے ہیں کہ یہ ان ثوابدیدی اختیارات کو کنٹرول کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے. صرف ایشو یہ ہے کہ ہم ایک کلیئر کنسسٹنٹ میسیجنگ نہیں دیتے. ہماری ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے فنکشنز پہ ہم ان کا ریفرنس نہیں پڑھیں گے, دوسری طرف ہم ان کو بلا لیتے ہیں کہ آپ چیف گیسٹ بن کے آئیں. تو یہ چیز اگر یہ ہمارے کال و فیل میں تضاد رہے گا تو پھر یہ معاملات دیر لگیں گے. حل پھر بھی ہو جائیں گے, کامیاب ہم پھر بھی ہوں گے, مگر اس سپیڈ سے نہیں ہوں گے جس سپیڈ سے ہم چاہتے ہیں. اب فائنلی ایک لاسٹ بات آپ سے کروں گا, ایک آپ سے گلہ کروں گا. عابد صاحب نے کہا دیکھیں کراچی میں ایک ہماری ہسٹری تحریک جو چلی ہے عدلیہ کی آزادی کی, اس میں نو ڈاؤٹ خون پسینہ پورے پاکستان کا وکلا کا ہے. ایک کراچی میں مگر اس کی اپنی ایک پالیٹکس ہے. وہاں 12 مئی میں 50-60 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا, کئی وکلا اس میں شامل تھے. اس کے بعد 9 اپریل کے واقعے کا ذکر نہیں کیا عابد بھائی نے. 9 اپریل کو ایک ہمارے وکیل صاحب تھے, اس وقت مشرف کا رائٹ ہینڈ متحدہ قومی موومنٹ تھی, MQM تھی. ایک ہمارے وکیل صاحب تھے شہریار شہری, انہوں نے اسی طرح ایک جنرل باڈی میں نعرے لگا دیے MQM کے خلاف. اس کے بعد اسی دوپہر کو ان کو پوائنٹ بلینک ان کے سر پہ گولی ماری کی گئی, شہید کر دیا گیا. اس کے 2 گھنٹے بعد ہمارے کراچی بار کے سامنے جو سب سے بڑا وکلا کا چیمبر ہے طاہر پلازا, اس کو گھیرا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی. وہاں اندر باقی تو زیادہ تر وکیل پیچھے کھڑکیوں سے چھلانگ مار کے بچ گئے. ایک ہمارے حاجی الطاف عباسی صاحب تھے, وہ اپنے 4 کلائنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ زندہ جل گئے. اس کے باوجود اگلے دن کراچی بار ایسوسی ایشن میں پھر جنرل باڈی ہوئی اور جلوس نکلا پریس کلب تک, جو یہاں ہمارے دوست کراچی سے واقف ہیں, برنز روڈ کے تھرو جاتے ہیں. برنز روڈ خاص MQM کا علاقہ ہے, وہاں پھر نعرے لگے الطاف قاتل ہائے ہائے. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو معزز لا منسٹر صاحب ہیں, جن کی رائے میں اگر دنیا کی تاریخ میں 2 لیڈر پیدا ہوئے ہیں تو ایک نیلسن منڈیلا ہے, دوسرا الطاف حسین ہے. ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن نے ان کی رکنیت منسوخ کر دی ہے. جس دن یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کی, اسی دن
कराची बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास की, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। मगर हमें अफसोस होता है, इसलिए हमें तकलीफ होती है, हम इन चीजों से गुजर चुके हैं, हमें तकलीफ होती है कि फिर हमारे कुछ भाई जब उनसे जाके मिलते हैं या उनके ईमा पे रेजोल्यूशंस पास करते हैं, क्योंकि वो शायद ये समझते हैं कि चंद पैसों के हरारत में हमारी बार एसोसिएशंस पिघल जाएंगी। ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारी सारी बार एसोसिएशंस असूलों पे खड़ी रहेंगी और ऐसे तमाम ऑफर्स को ठुकराएंगी। आखिर में मैं सिर्फ एक बार फिर भुट्टर साहब का, उनकी तमाम काबीना का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने मुझे इतना मौका दिया आप लोगों से बात करने का, और मुझे पूरा यकीन है जो आज मैं यहां जज्बा देख रहा हूं, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी।